5 قسم کی پیدائشیں ہیں بائبل مقدس میں۔ سب سے پہلی آدم کی پیدائش، یہ منفرد ہے اپنے طریقے کے اعتبار سے۔ اس کے علاوہ اس پیدائش، جب ہم چونکہ خدا نے زمین کی مٹی لی اور اس سے آدم کو بنایا، زندگی کا دم پھونکا، انسان جیتی جان ہو گیا، یہ وہ پہلا طریقہ ہے۔ پھر دوسرا، جس طریقے کے ساتھ ہوا بنائی گئی، خدا نے گہری نیند بھیجی آدم کے اوپر، پسلی نکالی، عورت بنا کر اس کے پاس لے آیا، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ نہ تو آدم کی پیدائش پر کوئی اس سے پہلے پیدا ہوا، نہ کوئی بعد میں۔ ہوا کی پیدائش بھی ایسی ہے، نہ کوئی اس سے پہلے پیدا ہوا، نہ کوئی اس کے بعد میں۔ پھر خدا نے ان کو یہ برکت دی کہ پھلو پھولو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ یہ وہ طریقہ ہے پھر جو خدا نے نسل انسانی کو آگے بڑھنے کے لیے دے دیا، یہ تیسرا طریقہ ہے۔ اور جس طریقے کے اوپر دنیا کا ہر ایک انسان پیدا ہوتا۔ پھر ایک چوتھا طریقہ ہے، وہ ہے کنواری سے پیدائش۔ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور کیا ہوگا؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ چوتھا ہے۔ پہلا آدم کا، دوسرا ہوا کا، تیسرا ہر ایک انسان جس طریقے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور چوتھا کنواری سے پیدائش، اور پانچواں ہے جس کا ذکر ابھی ہم کر رہے، نئے سرے سے پیدا ہونا، نئی پیدائش، بورن اگین، دوبارہ جنم لینا۔ اب دیکھیں، یہاں پر نکودیمس نے جب یہ کہا کہ کیا کوئی انسان دوبارہ سے ماں کے پیٹ کے اندر جائے، کیونکہ وہ جسمانی اعتبار سے سوچ رہا تھا، اس کے ذہن میں صرف انسانی پیدائش، جو انسان جسم لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ انسان دوبارہ سے پیدا ہو۔ لیکن جب آپ اس سیاق و سباق میں جا کر اس بات کو پڑھیں گے یا ساری بائبل مقدس کو پڑھیں گے، تو انسان اس طور سے جتنی بار مرضی پیدا ہو، وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ جو جسمانی پیدائش ہے، اصل میں انسان یہ گناہ کی حالت میں پیدا ہوتا، جو انسان کی جسمانی پیدائش ہے نا۔ اور ایک اور بات یہاں پر قابل غور ہے کہ ساری کی ساری پیدائشیں، چاہے وہ آدم کی ہے یا ہوا کی ہے، یا جو ان کا طریقہ نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا ہے، یا کنواری سے پیدائش ہے یا نئی پیدائش ہے، یہ سارے کے سارے طریقے، کیونکہ پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نئی چیز مار سے وجود میں آتی، کوئی نئی مخلوق سامنے آتی، اور جو نئی مخلوق سامنے آتی ہے اسے خلق کرنے والا کوئی انسان نہیں ہوتا۔ انسان استعمال ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں خلق کرنے والا وہ قادر مطلق خدا ہے۔ وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، وہ اپنے کمال کو ظاہر کرتا ہے، وہ اپنی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور چاہے وہ آدم کو بنا دے، چاہے ہوا کو بنا دے، چاہے کسی انسان کو پیدا کر دے ماں باپ کے ذریعے سے، یا پھر کنواری سے پیدائش کر دے، یا پھر وہ نئی پیدائش دے دے، یہ صرف اور صرف قادر مطلق خدا کا اختیار ہے۔ یہاں پر نکودیمس نے کہا کہ دوبارہ سے ماں کے پیٹ کے اندر جائے، لیکن خداوند نے پھر اس کو مزید ڈیفائن کر دیا کہ جس طرف تو جا رہا ہے اصل میں وہ بات نہیں ہے، کیونکہ جب تک انسان اس طریقے کے ساتھ پیدا ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ ہے پرانا سرا۔ جب یہاں پر یہ کہا گیا کہ نئے سرے سے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پرانا بھی ہے، اور پرانا سرا اصل میں انسان کی پرانی پیدائش ہے، اور پرانی پیدائش اس کی وہ ہے جو وہ آدم اور ہوا کے طریقے کے ساتھ اپنے باپ اور اپنی ماں کے ہاں پیدا ہوتا۔ دیکھیں، اس طریقے کے ساتھ انسان اپنے خاندان کا حصہ بنتا ہے۔ جس گھرانے کے اندر وہ پیدا ہوتا ہے، وہ اس گھرانے کا حصہ بن جاتا ہے کہ یہ جی فلاں کے ہاں یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کی ماں ہے، یہ اس کا دادا ہے، یہ اس کی دادی ہے، یہ اس کا چاچا ہے، یہ اس کا تایا ہے، یہ اس کی پھپھو ہے، یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کی بہن ہے۔ وہ اس گھرانے کا حصہ بنتا ہے، اپنے پرانے سرے یا اپنی پرانی پیدائش کو لے کر وہ کسی انسانی گھرانے کا حصہ بنتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک کوئی انسان اپنے پرانے گھرانے کا حصہ ہی رہے گا، اس وقت تک وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ ہی نہیں سکتا، جب تک وہ اپنے اسی گھرانے کا حصہ رہے گا۔ اگر وہ اس میں سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتا
اور نکلنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو چھوڑے اور کہیں پر بھاگ کر چلا جائے، ایسی بالکل بات نہیں۔ خداوند نے ایک اور بات اس کے سامنے رکھی کہ یہ پرانا سرا ہے، یہ اس کی پرانی پیدائش ہے، لیکن جب تک وہ اس کی پیدائش اس طرح سے نہیں ہوتی کہ وہ ایک بالکل نیا مخلوق بن جائے، کیونکہ جو پرانی پیدائش ہے وہ جس طریقے کے ساتھ ہوتی ہے وہ اصل میں گناہ کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، وہ موروثی گناہ لے کر پیدا ہوتا ہے، اور جب تک یہ موروثی گناہ جس کی وجہ سے وہ اپنا عملی گناہ بھی کر جاتا، کیونکہ گناہ کی ٹریننگ کوئی کسی کو نہیں دیتا، گناہ آٹومیٹیکلی انسان کرتا ہے کیونکہ وہ گناہ کی حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں جو چھوٹے بچے ان کو آپ گناہ سکھاتے نہیں ہیں، ان کو آپ کوئی اس طرح کی بات نہیں سکھاتے، لیکن وہ پھر بھی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ان کے اندر موروثی گناہ موجود ہے۔ حالانکہ جو بچے ہیں نا، کئی بار گلی لڑ بھی آنا تو ماں تک لاما جائے میرا منڈا تو انتا ہے ہی نہیں، میرا تو بچہ انجتا ہے ہی نہیں، یہ ہو نہیں سکتا میرے بچے نے انج کیتا، تو بچہ پاویں سکولے ساری کلاس کا لنچ کھا جاتا ہو۔ بچے ایسا کرتے ہیں جی؟ کوئی ٹیچر ہے یہاں پر، ٹیچر جو ابھی اسکول میں پڑھا رہی ہو اس وقت؟ کون جاتا اسکول میں پڑھانے کے لیے؟ ابھی ہے کوئی یہاں پر بیٹھا ہوا؟ کوئی ٹیچر ہے یہاں پر جو پڑھا رہی ہے؟ چلو ٹیچروں لوڑ ہی کو نہیں پائی، انہوں نے اسی آپ ہی استاد ہے، سانوں کی لوڑ ہے۔ مجھے ایک انتہائی غلط سوچ ہے، یہاں پر بھی یہ استاد ہے جو یسوع مسیح کے پاس آیا ہے، آپ اس کے بارے میں نیکودیمس جو ہے نا، یہ استاد ہے یہودیوں کا، لیکن آیا کس کے پاس ہے؟ یسوع مسیح کے پاس آیا ہے۔ دیکھیں نئی پیدائش پانے کے لیے یہ ضروری، ٹیچرز کو اس بات کا علم ہوگا کہ بچے اسکول میں کرتے کیا ہیں، ایک دوسرے کا ویکھنا جیسا چنگا لانچ نال ہی شرابی ماری بچے کرتے ہیں۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے ایسا؟ کوئی کسی نے دیکھا ہو یا کسی نے کیا ہو، کسی بچے نے جو لنچ لے کر جاتے ہیں، چھوٹے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، کوئی بتائے گا یہاں پر؟ کوئی کرتا ہے بچہ کو ایسا کہ نہیں؟ ہوں کسی بھی نہیں بنانا، ہوں کسی بھی، لیکن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے جی؟ پینسلیں بھی چراتے ہیں، اور چھڈو ہاں سنڈے اسکول آئے نہیں سال آئندے، کیوں پتر ہوتا ہے ایسا؟ کیوں؟ آپ دیکھیں آپ بھی منع کرتے ہیں، باپ بھی منع کرتا ہے، مائیں بھی منع کرتی ہیں، بچے پھر بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ موروثی گناہ جی ان کے اندر یہ وہ فطرت لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں مقدس داؤد نے 51 زبور میں لکھا کہ مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ انسان گناہ لے کر گناہ کی فطرت پر پیدا ہوتا، موروثی گناہ انسانی زندگی میں شامل ہوتا ہے، اور یہ ہے پرانا سرا، یہ ہے پرانی پیدائش۔ اور جب تک ایک انسان اسی پیدائش کی حالت میں رہتا ہے اس وقت تک وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ وہ بات ہے جو یسوع مسیح کی زبان مبارک سے نکلی کہ جب تک ایک انسان اپنی پرانی پیدائش ہی کو اسی طریقے میں رہتا ہے اس وقت تک وہ خدا کی بادشاہی کی، وہ گناہ کی حالت میں اسے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اسے دیکھنے کے لیے ایک اور کام ضروری ہے، لیکن یہ کام بھی دیکھیں، پیدائش کوئی بھی ہے نا وہ خود سے انسان حاصل نہیں کر سکتا، کوئی بھی پیدائش۔ اب یہ جو نئی پیدائش ہے، بورن اگین، یہ بھی وہ کام ہے۔ اگر آپ اس کو یونانی زبان میں جا کر پڑھیں گے اسی لفظ بورن اگین کو یا نئے سرے کو، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک ایسا کام جو اوپر سے ہوتا ہے، جو اوپر سے، اور اوپر سے مراد کیا ہے؟ جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی کہ پیدائش کا کوئی بھی کام، پانچوں اقسام کی آپ بات کر لیں، کوئی بھی طریقہ یہ انسان کے اپنے طور سے ممکن نہیں، یہ خدا ہی کرتا ہے۔ خدا انسانوں کو استعمال، دیکھیں اگر ہم آدم اور حوا کی بات کریں جو اس طریقے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں نا، خدا انسانوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن پاک کلام میں کیا لکھا ہے 127 زبور کی 30 آیت میں کہ دیکھو اولاد کس کی طرف سے؟ خداوند کی طرف سے میراث۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تک ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری تو خواہش ہے کہ ہم نہ صرف دیکھیں بلکہ اس میں داخل ہوں، تو اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ کیا کریں پھر نئی پیدائش پانے کے لیے؟ کیونکہ یہ ایک اور بات یاد رکھیں، یہ آپ کی خواہش کے اوپر اس کا انحصار نہیں ہے،
آپ کی سوچوں کے اوپر اس کا انحصار نہیں ہے، آپ کے خیالوں کے اوپر اس کا انحصار نہیں ہے، یہ صرف اور صرف قادر مطلق خدا کی اپنی پاک مرضی ہے۔ آپ صرف ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ پاک کلام کو سنتے رہیں، کیونکہ اسی کی بدولت یہ پیدائش ممکن ہوگی۔ آپ کا کام صرف ایک ہے، اپنے خدا کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ پولس رسول نے لکھا کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ یہی وہ کلام ہے جب آپ کے اندر آ جاتا ہے اور آپ کے اندر سے یہ آپ کو تبدیل کرنا شروع کرتا، پھر آپ واقعی بدل جاتے ہیں۔ جب تک پرانی پیدائش کے سلسلے میں رہتے ہیں آپ پرانے رہتے ہیں۔ نئی پیدائش کا تجربہ انسان کو بالکل نیا بنا دیتا ہے، جس طرح حزقیل میں ابھی ہم نے ذکر کیا اس حوالے کا، اس میں لکھا کہ میں تمہیں تمہارا جو دل ہے تمہارے اندر سے نکال دوں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا باقی جو عضو ہے وہ نکال دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہماری شخصیت خدا کہتا ہے کہ میں بدل دوں گا، اور اس کا ذریعہ خدا کا پاک کلام ہے۔ خدا اپنے کلام کے ذریعے سے یہ ممکن بناتا، یہ ذریعہ خدا نے رکھا ہے، اور اس لیے زبور نویس بھی لکھتا ہے کہ جی اج دے دن سب سن دے ہو آواز یہوہ دی، نہ پتھر وانگر اپنا دل بناؤ تسی بھی۔ ضرور اپنی زندگی پر غور کریں اور اس نئے سال میں اپنے آپ کو خداوند کے سامنے رکھ دیں، جس طرح 55 زبور میں بھی ہم گاتے ہیں کہ اپنا پار یہوہ دے سٹھ آپ ہی او سنبھالے۔ آپ صرف اپنا بھروسہ، اپنا یقین اور اپنا توکل اپنے خدا پر رکھتے ہوئے اس کے پاک کلام کو، کیونکہ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، خدا اپنے کلام کی قدرت کو استعمال کرتا اور لوگوں کی زندگی میں نئی پیدائش کا تجربہ دیتا ہے، تو پھر وہ پہلے جیسے نہیں رہتے، ان کی عادات تبدیل ہوتی ہیں، ان کی سوچیں تبدیل ہوتی ہیں، ان کے ارادے تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہ واقعی ایک نیا مخلوق بن جاتے ہیں، جو جس کا ذکر ہے آپ کو کرنتھیوں کے دوسرے خط میں بھی اس کے 5ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق، یہ کرتا صرف اور صرف قادر مطلق خدا۔ اگر یہ تجربہ پہلے سے آپ پا چکے ہیں بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ضرور اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دیں اور خداوند سے یہ دعا کریں کہ اے خدا دیکھ میں پرانا انسان ہوں، ابھی تک نیا سرا، نئی پیدائش، خداوند تو میری زندگی میں یہ ممکن کر، خداوند تو میرے دل کو تبدیل کر دے، خداوند تو اپنے پاک کلام کو استعمال کر تاکہ تیرے پاک کلام کے ذریعے سے میں نئے سرے سے پیدا ہو جاؤں، میں بورن اگین کرسچن بن جاؤں، میں ایک نئی پیدائش کا حامل مسیحی بن جاؤں، تاکہ میں پہلے جیسا نہ رہوں، اور یہ 2026 کا سال واقعی میرے لیے ایک نیا سال ثابت ہو۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔